آخر جانداروں کے اندر جو روح ہے اس کی حقیقت ہے کیا؟ انتہائی محترم آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں، پہلے کبھی تشریف نہیں لائے، آج پہلی دفعہ آئے ہیں، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ دیکھیے اتنا بڑا رتبہ ان کا، اتنا بڑا ان کا مقام، اور آج تک یہ یہاں تشریف ہی نہیں لائے، آج پہلی دفعہ آیا ہشام الہی ظہیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے صحیح کہا نا، آج پہلی دفعہ تشریف لائے؟ ویسے تو ہمارا آپ کا تعلق، کیا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہدے کو، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ فائدہ یہی ہوتا ہے کہ فائدہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح والد محترم نے اس عہدے کو پورا کیا، میں کوشش کروں گا کہ جو ذمہ داری کندھوں پہ آئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ آسان فہم انداز میں اگر لوگوں کو سمجھانا ہو تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ روح جوہر ہے یا عرض ہے۔ مراد یا مٹیریل شے ہے، مٹیریل شے ہے کہ نان مٹیریل تھی، صرف پراپرٹی ہے، یعنی صرف کسی چیز کی مٹیریل کی ایک پراپرٹی بھی ہوتی ہے جو مٹیریل کے ساتھ لازم ہے، مٹیریل چلا جائے تو اس کی پراپرٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء کی بحث ہے، اور یہ میں جس موقف کو راجع سمجھتا ہوں کہ روح ایک مٹیریل شے ہے اور روح کا ایک وجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے کرتا قبل عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوئی، وہی اس دنیا میں مانوس ہو جاتی ہے کہ جو وہاں تھی۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا جب وہ مٹیریل نہیں تھا لیکن روح تب بھی تھی۔ حتیٰ کہ علماء کا اس بارے میں بلال بھائی لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، کیا موت روح کو بھی آتی ہے کہ روح ہمیشہ ابدی زندگی والی ہے؟ یعنی یہ اختلاف تک موجود ہے کہ جسم سے روح کا نکلنا موت ہے بدن کی، تو روح تو زندہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے وہ حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ آنکھ تو تب کھلنی ہے جب موت کی پہلی وادی میں اترنا تو آنکھیں کھل جانی ہیں، لیکن یہ بات راجع اور درست ہے کہ روح کو بھی موت آنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، بات ختم، ہر شے نے ہلاک ہو جانا، پھر اللہ نے کہنا لمن الملک اليوم۔ تو بنیادی طور پہ روح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مٹیریل شے ہے، وہ اس کا ایک وجود ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں جو دلیل ہے وہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، مٹیریل شے کو دیکھ رہی ہے، اس ٹائم وہ پردہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے جو روح، اور اس وقت ٹائم ہمیں نظر نہیں آتی، جسم سے کسی کے روح نکلی ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن اس میت کے لیے وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آنکھیں اس کی تعاقب کرتی ہیں، اور رسول اللہ نے کہا آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں اور پھر ان آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو روح آتی ہے، اس سے حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے روح واپس ڈالی جاتی ہے، ہاں روح آتی ہے واپس جسم کے اندر، حتیٰ کہ جو شہید کے احادیث ہیں، شہیدگی، جب شہید کی موت آتی ہے، شہید کو عذاب قبر تو نہیں ہے نا، شہید کی روح کو جسم میں ڈالنے کی بجائے پرندوں کے قالب میں، ادھر شہید ہوا ادھر پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے جو عرش عظیم کے ساتھ معلق ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے روح بنیادی طور پہ ایک مٹیریل شے ایگزسٹ کرتی ہے، وجود رکھتی ہے، چاہے آپ کا عقل اس کا ادراک کرے یا نہ کرے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ بدن کو سزا تو ملتی ہے لیکن ان افعال اور اعمال کی ذمہ داری روح پہ ہوتی ہے، یعنی انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کی روح خبیث ہوتی ہے۔ اجازت تو احتشام صاحب کی طرح مجھے بھی آپ تھوڑا سا وقت دیں گے؟ وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، آپ ہوئے آپ بھی ہو جائیں، آپ بھی ہو۔ میرا خیال ہے کہ جی بسم اللہ، میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے آ رہا ہوں تو آپ کی شفقت ان پر شروع سے ایسی تھی جب یہ صدر نہیں بھی تھے۔ وہ میرا بھائی ہے چھوٹا، میں تو اس سے انکار ہی نہیں کرتا۔ ہم آپ کے بڑے بھائی ہوں گے تو پھر زیادہ حق ہے۔ روح جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اچھا، روح انسانوں میں بھی ہوتی ہے، اچھا، لیکن دونوں کی روح میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ جسم اور روح یہ جب دونوں ملتے ہیں تو اس کو قرآن نے نفس کہا ہے، ٹھیک، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ٹھیک۔ اچھا، اب جو روح انسانوں کی روح ہے اس کے بارے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی بتا دیجئے، جب جانوروں کی روح ملتی ہے جسم کے ساتھ تو اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس کو بھی حیات کہتے ہیں نا، زندگی تو ہے نا، نفس نہیں ہے، حیات، حیوان، نفس بھی ہے وہ۔ ارتقا پذیر تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو 6 سٹیجز ہیں لائف کی، عالم ارواح میں شعور سب سے کم ہے۔ آپ کو عالم ارواح کا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے کہا مجھے تو یاد ہے، مجھے اس لیے یاد ہے رسول اللہ نے اگر فرما دیا، قرآن میں آ گیا الست، میں نے اس کے اوپر مجھے ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا۔ یہ زندگی اس سے بہتر شعور والی ہے، اور اس زندگی کے بعد کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر شعور کی ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ قیامت کے دن کی زندگی ہے وہ کلی شعور انسان کو اس دن حاصل ہونا ہے۔
इंसान शऊर के प्रोसेस में है, इर्तिका पदीर है, ये बात 100% दुरुस्त बात है। हाँ, ये जो आपने सवाल छोड़ा था लामा साहब की तरफ कि क्या रूह का फॉल्ट होता है कि जिस्म का फॉल्ट होता है, ये असल में जो बहस है ना, ये इस्लाम के अंदर यूनानी फलसफे के एतबार से बड़ी कंफ्यूज है। लेकिन हम जो जमहूर उलमा उनका ये मौक़िफ़ है कि जो दिमाग है और दिल है, दिमाग और दिल के हवाले से आपको पता साइंस और इस्लाम में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस्लाम ये कहता है कि दिल में भी एहसासात होते हैं, साइंस इस चीज को कहती है कि ब्रेन जो सेंटर है मेन अक्ल शऊर का वो ब्रेन है। लेकिन कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि बुनियादी तौर पे दिल और दिमाग मिलकर एक ब्रेन सेंटर, एक सेंटर बनते हैं ऑर्डर का, कम्युनिकेशन का। जैसे आप अपने बेटे को, हम आम मुहावरे में कहते हैं बेटा यार बड़े अरसे बाद मिला, हम कहते हैं यार सीने में ठंड पड़ गई है, और आपको गम का एहसास हकीकत में दिल पे महसूस होता है। तो ये जो एहसासात हैं इस्लामी शरीयत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात साबित है कि ये एहसासात दिल में भी पैदा होते हैं और दिमाग भी, ज़ाहिर है हाथों को हिलाने का ऑर्डर दिमाग दे रहा होता है, ये दे रहा होता है। अगर इस बात को का खुलासा किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि रूह एक मटीरियल शय है जिसने इंसान के जिस्म में डाली जाती है और निकल जाती है, क्योंकि दो मिसालें तो कुरान से उन्होंने वादे कर दी। इस बात को इस तरह से देखें कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, ये मैंने तजर्बे से बात की है, आप इसको डिनाई ना करें, यकीन करें वो हल्के होते हैं और कुछ बहुत ही भारी होते हैं। मैंने वही अब ये 29-30 ग्राम वाली बात फर्क नहीं होता, मैंने वही फर्क बहुत ज्यादा होता है। बिलाल भाई की हदीस से साबित है कि उसको फरिश्तों ने उठाया हुआ था, ये हदीस से बिलाल भाई यही बात मैंने शुरू में की थी कि इंसान की जो रूह है इसका आमाल के साथ ताल्लुक है। फितरत जो है ना, फितरत के, इसका मतलब अमाल का भी वजन है, यकीनन अमाल का वजन है। व नाज़िरुल मवाज़िन क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ये कुरान कह रहा है। तो जो रूह फितरत ने जिस मकसद के लिए बनाई है, अगर रूह उसी के मुताबिक इस्तेमाल होती रहेगी तो वो हल्की होगी। उसको इस्तेमाल करने का वो इंसान है। अब मुझे बताएं, इंसान की रूह की गज़ा है कि बदरूह की गज़ा है? दूसरी चीज ये है कि इंसान जो है ना, इंसान जो है ये दो चीजों का नाम है। इंसान जिस्म और रूह मिलकर दोनों बनते हैं। अमल जो है ना, कोई भी अमल, अच्छा अमल हो या बुरा अमल हो, वो इंसान की रूह और जिस्म दोनों मिलके जब करते हैं तो सज़ा भी अक्लन दोनों को मिलके, दोनों को ही मिलनी चाहिए। अगर रूह ना चाहती हो और शऊर चाहता हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, बदन कई दफा कोई चीज चाहता है, नहीं चाहती। मैं रोजा पूरा इसके ऊपर बुनियाद करता है, जिस्म खाना चाह रहा होता है, रोक दिया।